شیطان کو تو ڈے 1 سے، پہلے دن سے پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے. پہلے دن سے جب اللہ نے اس کو کہہ دیا نا کہ فخرج انک رجیم، دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہے، اسے پتا تھا کہ بس اب میں تو گیا. اسے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ میرا انجام کیا ہونا ہے. مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہونا ہے. پھر ہم اتنے بے پرواہ کیوں ہیں اور اتنے بے فکر کیوں ہیں؟ اسے تو پتا ہے کہ میں اچھا کروں گا تب بھی جہنم میں جاؤں گا، برا کروں گا تب بھی جہنم میں جاؤں گا. اسے پتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. اس کے باوجود ہم اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. رمضان ہے، رمضان کو بھی ہم نے فیشن بنایا ہوا ہے، الامان الحفیظ، فیسٹیول بنایا ہوا ہے. افطاری کی دعوت، سحری کی دعوت، افطار پارٹی، سحر پارٹی، بس پورا رمضان انہی دو چیزوں کے اندر بند ہو کے رہ گیا. پرائم ٹائم، فلاں ٹائم، یہ انعام جیت لو، یہ انعام جیت لو، موٹر سائیکل جیت لو، گاڑیاں جیت لو، یہ جیت لو، وہ جیت لو. نہ قرآن کی کسی کو فکر، نہ تراویح کی کسی کو فکر، نہ نماز کی کسی کو فکر. پورے سال میں 1 مہینے کے لیے رمضان آتا ہے، پورے سال کے 1 مہینے روزے رکھنے ہوتے ہیں، پورے سال میں صرف 29 یا 30 دن تراویح پڑھنی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمیں خود ہی نہیں بلانا چاہتے. پتہ نہیں گزشتہ جمعے میں یا اس سے پہلے جمعے میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ مہمان ہوتا نا، مہمان، بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آئے تو دل کرتا ہے کہ ہاں ہاں یار یہ مہمان آئے، اس کی ہم خوب خاطر تواضع کریں. بعض مہمان ہوتے ہیں وہ فون کرتے ہیں نا جی آج ہم آ رہے ہیں، ہاں ہاں ویلکم ویلکم ویلکم، اور بعد میں ہم فون بند کریں یا اللہ یہ نہ ہی آئے تھے چل رہا ہے. اور بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اندر بیٹھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بیگم چائے بنا رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ دعائیں کر رہی ہوتی ہے، یا اللہ یہ جلدی سے چلا جائے، یا اللہ یہ جلدی سے چلا جائے. ہم بھی مہمان ہیں اس مسجد میں، اور ہم بھی ان 3 قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہے. ایک وہ قسم ہے جو مسجد میں آتا ہے، اس کے آنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خود چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مسجد سے اٹھ کے جائے ہی نہ، اس کا دل لگا رہتا ہے مسجد میں. ایک وہ مہمان ہوتا ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے اور بھاگتا ہے، اللہ خود چاہتے ہیں کہ یہ آ تو گیا لیکن یہ جلدی چلا جائے. اور تیسری قسم کا وہ مہمان ہے کہ جس کو اللہ خود ہی بلانا نہیں چاہتے. ذرا میری ان باتوں کے اوپر تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجیے گا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا شمار بعد والی 2 قسموں میں تو نہیں ہو رہا کہ ہمیں پورے سال کی 1 مہینے کی عبادت نصیب نہیں ہو رہی. پورے سال میں سے 1 مہینے کی عبادت، تراویح کی عبادت. ہاں جب تراویح کی بات ہے، او نہیں جی نہیں یہ تو نفل ہیں، او نہیں جی نہیں یہ تو ضروری نہیں ہوتے، او یار وہ آج 1 گھنٹہ لمبی تراویح ہو گئی، آج 1.5 گھنٹہ لمبی تراویح ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا اس حدیث کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں، اگر نہیں سنی تو آج سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح کے لیے تشریف لائے. چوتھے دن صحابہ کا مجمع باہر لگا ہوا تراویح پڑھنے کے لیے، حضور تشریف نہیں لائے، بہت دیر بعد تشریف لائے تو آ کر فرمایا کہ تمہارا شوق دیکھ کر میں باہر اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تراویح تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. ذرا سوچیں اس وقت کو کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا کہ بھائی تم نے پورا سال تراویح پڑھنی ہے، پھر کیا کرتے؟ 1 مہینہ تو پڑھی نہیں جاتی تو پورا سال کہاں سے پڑھتے؟ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ہم لوگ آئیں گے جو اللہ کے دین میں، نبی کی سنتوں میں، نبی کی تعلیمات میں کجی تلاش کریں گے، ٹیڑھ پن تلاش کریں گے، شکوک و شبہات پیدا کریں گے. اللہ پاک نے ہم سے توفیق ہی چھین لی ہے تراویح کی، معذرت کے ساتھ. اور بھائی خدا کے واسطے 1 مہینے کی صرف عبادت ہے، 1 مہینے کی عبادت. 1 مہینہ اللہ کو نہیں دے سکتے 1 گھنٹہ. اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات نماز پڑھتے. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پہ ورم آ گیا. صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ پاک نے تو آپ کو لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ سے اول تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی خلاف اولا کام ہو بھی گیا تو اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں. تو یا رسول اللہ پھر آپ اتنی دیر تک نماز میں کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے گا میرے نبی جواب کیا ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ ہمارے پلے ہے کیا؟ کیا قیامت والے دن لے کر جائیں گے اللہ کے حضور؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چہرہ دکھائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن پوچھیں گے ہاں بھائی رمضان کی تراویح پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ یا رسول اللہ تراویح تو آپ کی سنت ہی نہیں تھی، کہہ سکتے؟ کسی کے اندر اتنی جرت ہے کہ کل قیامت والے دن حضور کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ تراویح تو آپ کی سنت ہی نہیں تھی؟ تو یہاں پہ تمہارے اندر اتنی جرت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ سنت نہیں ہے جی، سنت نہیں ہے جی، کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں؟ تو یہ جو 1400 سال سے امت اس کے اوپر عمل کرتی آ رہی ہے وہ بے وقوف تھے سارے کے سارے؟ جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے صحابہ کرام، کیا نعوذ باللہ خدا نہ خاصہ نقل کفر ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ ان کا دماغ خراب تھا کہ وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے ہو کر رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے؟ ہم لوگ کوئی آسمان سے اتری بھی مخلوق آ گئے ہیں، معذرت کے ساتھ بھائی ذرا گفتگو تھوڑی سی سخت ہو گئی ہے، لیکن کیا کروں، دل دکھتا ہے، یہاں سے رونا نکلتا ہے کہ یار 1 مہینے کی عبادت ہے اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے اور وہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو کر کیا ہم جواب دیں گے؟